سر شاہ جی نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، سیدھا جواب ہے بالکل۔ ہر وہ راستہ جس میں پاکستان کی ایویشن انڈسٹری کو، پی آئی اے کو، یا جو ہماری پرائیویٹ ایئر لائنز ہیں پاکستان سے جو اوریجنیٹ ہوئی ہیں ان کو فائدہ ہوگا اور پاکستان کے مسافروں کو ہم وہ کام کریں گے، اور جس میں ہمارا فائدہ نہیں ہوگا وہ کام ہم بالکل نہیں کریں گے۔ تو اس کو ہم کنسیڈر کر رہے ہیں۔ بہت ساری بڑی ہائی پروفائل ایئر لائنز ایسی ہیں جو یہاں سے بزنس لینا چاہتی ہیں، لیکن پاکستان کی ایویشن انڈسٹری کو شیئر دیے بغیر ان کو راستہ نہیں دیا جائے گا۔ راستہ اسے ہی ملے گا جو پاکستان کی ایویشن انڈسٹری کے ساتھ کوئی جوائنٹ وینچر کرے گا یا پارٹنرشپ کرے گا۔ اور جتنا مرضی پریشر ڈال دیا جائے، روز کی بنیاد پہ آتا ہے، وہ پریشر نہیں لیا جائے گا۔ اس سے بہتر ہے وزارت چھوڑ کے آدمی گھر چلا جائے۔ بالکل کوئی پریشر نہیں لیا جائے گا، خالصتاً پاکستان کی جو ایویشن انڈسٹری ہے اس کے انٹرسٹ میں اور پاکستانی مسافروں کے انٹرسٹ میں کام کیا جائے گا۔ جس کا شوق ہے دباؤ ڈالنے کا، یہ میں جان کے کہہ رہا ہوں، وہ اپنا شوق ضرور پورا کرے، کوئی دباؤ نہیں لیا جائے گا۔ ہم کابینہ میں اکٹھے بھی رہے ہیں اور آپ بہت سینئر ہیں ہم سے، اس کا زیادہ بہتر جواب تو جناب اسپیکر آپ دے سکتے ہیں، لیکن سیکرٹ کاؤ تو کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ اس ملک میں بہت سی مقدس گائے ہیں جن کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو چونکہ غلام سرور صاحب اپنے دفاع کے لیے یہاں موجود نہیں ہیں، اور میرا پرابلم یہ ہے کہ جب کوئی بندہ دفاع کے لیے موجود نہ ہو تو میں اس کے بارے میں بات نہیں کرتا، اوائڈ کرتا ہوں۔ ابھی میں ایک تازہ ترین بات سن کے آیا ہوں، تو کیا میں آپ کو بتاؤں کیا کچھ ہوا ہے اور کس طرح پاکستان کے قومی اداروں کو نالائکی کی، اقربا پروری کی اور لوٹ مار کی نظر کیا گیا ہے۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے انٹرسٹنگلی کہ وہ جو لمحہ موجود میں کام کر رہے ہوتے تھے اس کا الزام اپنے مخالف پر عائد کرتے تھے، اور وہ جو ہٹلر کی اسٹریٹجی تھی کہ اتنا جھوٹ بولو کہ سچ کا گمان ہونے لگے۔ یعنی اگر آپ ریلوے کو اٹھا لیں گے تو وہ ایک نوحہ ہے، جہاں چھوڑ کے گئے تھے اس سے پیچھے چلا گیا، پھر اس کو وہاں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پی آئی اے کا حال پتلا کیا جا چکا ہے، ایویشن کا حال اس سے زیادہ پتلا ہے، باقی محکموں کا حال ان کے وزراء کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے۔ تو بہرحال اب ان کو کیا کہیں، اس کا فیصلہ پاکستانی قوم کو کرنے دیں۔ میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ قوم کی عدالت میں یہ فیصلہ ہونے دیں، اور میں تو اس کے لیے بھی تیار ہوں کہ اگر پاکستان کا ووٹر جو ہے وہ ہماری بات سنے گا، اس پہ یقین کرے گا تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کرے گا، کسی اور کو لانا چاہے گا تو لے آئے، بھگتے گا بھی وہی۔ تو سیاستدان کا سب سے بڑا جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ عوامی عدالت میں جائے اور وہاں سے فیصلہ لے کے آئے۔ بہرحال موصوف کے معذرت کے ساتھ احمقانہ بیانات کا یا جاہلانہ بیانات کا بہت نقصان ہوا ہے، اور مجھے افسوس یہ بھی ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم جسے مرضی بناتے، وہ تو ان کا استحقاق تھا، کم از کم یہ سوچ لیتے کہ اس باریک کام کے لیے کسی ایسے آدمی کو لگا دیتے جو پروفیشنلی تھوڑا سا ساؤنڈ تو ہوتا۔ جن لوگوں کو کام ہی نہیں آتا آپ ان کو اتنی بڑی بڑی وزارتیں سونپ دیتے ہیں، اس کے بعد وہ ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو پیچھے راکھ چھوڑ جاتے ہیں۔ محترم سید جاوید حسنین صاحب آن سپلیمنٹری۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ سب سے پہلے تو میں منسٹر صاحب کے لیے کہوں گی کہ مجھے پتہ ہے کہ لاسٹ بھی جب یہ ریلوے میں تھے منسٹر، اس سے پہلے جو منسٹر تھے اس کے لیے وہ تو ہمیشہ ان سے جب بھی سوال کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ لوکوموٹو نہیں ہے، لیکن شکر الحمدللہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ٹرین کے لیے لوکوموٹو نہیں ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ سعد رفیق صاحب پی آئی اے کو تھوڑا بہت دنیا کے نقشے پہ ابھار کے لے آئیں گے، یہ میری دعا بھی ہے اور مجھے توقع بھی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا ایک جو وزیر بن جاتا ہے، کیبنٹ کا ممبر ہوتا ہے، وہ اگر غلط بیانی کرے جس سے ملک کو، ملک کی ایئر لائن کو یا ملک کے کسی ادارے کو اتنا بڑا نقصان ہو؟ کیونکہ جو ان سے پہلے جو منسٹر صاحب تھے سرور صاحب، انہوں نے اسی فلور آف دا ہاؤس کھڑے، مثلا میں تقریر نہیں کر رہی ہوں، میں ایک حقیقت بیان کر رہی ہوں، یہاں کھڑے ہو کے پی آئی اے جو پاکستان کی یوں سمجھے شہرگ ہے، اور اس کے خلاف، ان کے پائلٹس کے خلاف یہاں کھڑے ہو کے جو انہوں نے بیان بازی کی تھی، جس سے پی آئی اے کو بہت بڑا دھچکا بھی لگا ہے اور بہت بڑا نقصان بھی ہوا ہے جو میں سمجھتی ہوں۔ تو کیا ایسے لوگوں کے لیے کوئی قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے یا نہیں؟
मेरा ये सवाल है। जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब। जनाब स्पीकर, ये आप हाउस के कस्टोडियन हैं, इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं,